السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بھی اگر عورت مارچ کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کے اصول اور ضوابط اور حقوق اور تحفظات ہیں عورتوں کے لیے ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے، یا جو اسلام نے مردوں کے لیے حقوق اور تحفظات فراہم کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے، تو یہ تو بے حد ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی بہت سے مقامات پر غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی بعض اوقات مردوں کے تحفظات اور حقوق کو ادا کرنے میں غلطیاں اور کوتاہیاں کرتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے یہ غلطی موجود ہے، تو اس کی ضرورت ہے کہ امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ لیکن اگر جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مقصد اگر یہ ہے کہ آپ کسی مغربی ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں اور ان کے فلیگ کو آپ جو ہے وہاں پہ اویزا کر کے لوگوں کو وہاں پہ لہراتے ہوئے دکھائیں، اور پھر وہاں پہ ناچ گانا اور بغیر کسی جو ہے نا اپنے جو تحفظ کو بیان کیے ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے جو چیزیں ہی غیر اخلاقی چیزیں ہوں، بے حیا چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں، بات یہ سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ میں ایک اینکر کو سن رہا تھا، وہ سوال کر رہا تھا ایک شخص سے کہ وہ قرآن کریم کی معنوی تحریف کا جو ہے نا ایک سمجھ لیں اس نے کام کیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ اینکر نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی سے جو مرضی کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے باقاعدہ قرآن کریم کی آیت مبارک، قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے؟ دہر کی 3rd آیت ہے، میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے، اور مرد اور عورت دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 71 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا مومن مرد اور مومن دوست آپس میں دوست ہیں لکھی تھی۔ اب میں وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں کہ وہ آیت مبارکہ اس نے وہاں پہ کون سی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر جو ہے وہ جو 3 ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ انا ہدینہ السبیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی اسے سیدھے راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ صحیح راستے پر چل لے یا برے راستے پر چل لے۔ یعنی اس نے اتنی آیت کو کوٹ کر کے یہ تاثر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل فری ول کیا ہوا ہے، اس کو روک ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ اس کو یہ چاہیے تھا، جیسے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں نا کہ لا تقربوا الصلاۃ، آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ نماز کے قریب نہیں جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ایک خاص کنڈیشن بیان کیا کہ وان تم سکارا۔ اب اسی طریقے سے اس نے یہ آیت مبارکہ بیان کر دی، اس سے اگلی 2 آیات بیان نہیں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اگر تو وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اگر غلط راستے پر ہے تو اس کے لیے جہنم کا دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور اگر برے راستے پر ہے تو اس کے لیے جنت اور باغات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ شمس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 سے 10 تک، اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان دی ہے۔ قد افلح من زکا، کامیابی کس کی ہے؟ جو صحیح راستے پر پاکیزہ راستے پر چل پڑے، اور ناکامی کس کی ہے؟ جو اس سے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے۔ اس نے تو وہ والی بات کی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بھائی اگر کوئی چوری کرے اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اس کو کچھ کہنے والا کوئی نہ ہو، کہے جی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا زنا کرے اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اگر کوئی بندہ شراب پیے اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، کوئی بندہ کسی کا ڈاکہ مار جائے اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ چوری کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں کر، بلکہ ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق آپ کو سزا ملے گی۔ جو اسلام نے قانون نافذ کیے ہیں اس کے مطابق اگر سزا چل رہی ہیں اس کے مطابق آپ کو سزا ملے گی۔ تو سر یہ اگر آپ ان حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ آپ چوری کریں اور آپ سے کوئی بات نہ پوچھی جائے، آپ بے حیائی والے کام کریں تو آپ سے کوئی بات نہ پوچھی، دیکھیں دونوں طرف ضرورت ہے۔ مرد حضرات ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے اپنی جو نیچے سے ٹروزر پہنتے ہیں، وہ ٹروزر ان کا گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر وہ گھٹنے سے اوپر ٹروزر پہنتے ہیں تو obvious بات ہے وہ مرد حضرات کا سطر ہے، اس پر بھی علماء اکرام جو کنڈم کرتے ہیں، اور عورتوں کے سطر پر بھی کنڈم کرتے ہیں، چونکہ مرد حضرات کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹنے تک مقرر کیا ہے، وہاں تک سطر ہے، اس کو اچھے طریقے سے ڈھکنا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو بھی برابر کے طور پر کنڈم کیا جاتا ہے، اور عورت حضرات بھی اگر سطر کے بارے میں اس طرح کی کوتاہی کرتی ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ پھر موجود ہے، وہ تو ہم سنائیں گے۔ سر جو چیزیں حق ہیں، جو چیزیں قرآن کریم کی احادیث مبارکہ، یا تو پھر آپ سیدھا کہہ دیں کہ آپ اسلام کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، تو پھر آپ پاکستان میں نہ رہے نا سر۔ پاکستان کا تو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں سب سے پہلے لکھا ہی ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں تو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اصول وہی وضع ہوں گے جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسی شخص نے ایک دوسری بات بھی کی کہ دیکھو جی مرد اور عورت جو آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی اس نے جو آیت کوٹ کی اور جھوٹ بولا، یقین مانے جب قرآن کریم کے بارے میں ایک چیز کی آگاہی نہیں ہے آپ کو، تو بھائی آپ کیوں لوگوں کو جو ہے نا رسوا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
اب یہ دیکھیں کہ وہ آیت مبارکہ کیا کوٹ کرتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے بعض کے ساتھ دوست ہوتے ہیں, آپس میں دوست ہوتے ہیں. اب اس نے اتنی آیت کوٹ کر کے تاثر لوگوں کو یہ دیا کہ بھائی دوستیاں بنانا, مرد و عورت کی دوستی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپس میں رشتے رکھیں, بھاگے دوڑیں, جو مرضی کریں, فری ول ہیں وہ اس معاملے میں, قرآن کہتا ہے. اور قرآن کو دیکھا نا, جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں, یعنی خود نہیں بدل رہے قرآن کو بدل دیا, اس کی تعریف کر دی. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کو خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے کہ بھائی اس کو پورا تو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض بعض کے آپس میں دوست ہیں. فرمایا یأمرون بالمعروف, ان کا کام کیا ہے؟ وہ اب کام آپ کے اندر ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فرمایا ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہ معنی, اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ آپ جو اس طرح کے کام کریں, بے حیائی کا ارتکاب کریں, لباس اس طرح کا پہنیں, آپ غلط قسم کے نعروں کے سپورٹ کریں. اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے, ذرا آپ ریفرنس نوٹ کیجئے گا, سورۃ نساء کی ورس نمبر ہے 25. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا متخذات اخدان, چھپی دوستیاں قائم نہیں کی جا سکتی, غلط ہے. اسی طرح فرمایا سورہ احزاب کی ورس نمبر 35, اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی ورس نمبر 33 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے متعلق وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, کہ اپنے گھروں میں رہیں اور جاہل عورتوں کی طرح بازاروں اور چوکوں اور چراہوں اور رستوں میں غلط قسم کے نعروں کی سپورٹ کر کے, غلط لباس زیب تن کر کے, مرد ہو یا عورت, لوگوں کے درمیان نہ جائیں. اسی طریقے سے سورۃ نور کا آپ ریفرنس کوٹ کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور کی ورس نمبر 30 میں, اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. مومنات کے بارے میں بھی ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پورا سو آن. سر قرآن کریم کی آیات کی تشریح کرتی ہیں. آپ ایک آیت کو کوٹ کر کے اس سے غلط معنی اخذ کر کے لوگوں کو غلط تاثر فراہم نہ کریں. خدا را قرآن کریم کی صحیح طریقے سے ریڈنگ کریں, وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. وہ بڑے با حیا اور بڑے با اخلاق چیزوں کی جو ہے لوگوں کو تلقین کرتا ہے. آپ لوگوں کی طرح بے حیا اور بے غیرت والے کاموں کو کرنے کی وہ تلقین نہیں کرتا, اور جو آپ قرآن کریم کے ہی ریفرنس سے جو ہے وہ اور اس کو لوگوں کو غلط پیغام پرووائڈ کر رہے ہیں. خدا را اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس چیز کی جو ہے نا معافی بھی طلب کریں, اور دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو با حیا معاشرہ قائم کرنے کی اور صحیح معنوں پر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے. وما علینا